بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرامی، السلام علیکم۔ ناظرین کرامی، ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں یہودیوں کی تاریخ کی داستان بیان کی تھی۔ آئیے اسی داستان کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ ناظرین کرامی، جیسے کہ ہم پچھلے ایپیسوڈ میں جان چکے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں لابان کے پاس رہتے تھے، ان کی بیٹیوں سے شادی کی اور وہیں پر ان کا بسیرا تھا۔ پھر جب انہیں اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اب واپس اپنے ملک کنعان جاؤ اور وہاں جا کر تبلیغ کرو، یہ بات سن کر لابان بہت ہی غمگین ہوا کہ اس کی 2 بیٹیاں اور بچے اور بھانجا جس نے 20 سال اس کے پاس گزارے ہیں اب بچھڑ رہے تھے۔ اس نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو مزید رکنے کے لیے کہا، مگر انہیں اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ اب واپس اپنے وطن کنعان جا کر تبلیغ کرو۔ یاد رہے کہ فلسطین کا پرانا نام کنعان تھا، لہٰذا وہ ماموں سے اجازت لے کر واپسی کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ بھانجے کو رخصت کرتے ہوئے لابان نے اپنی بیٹیوں کو جہیز کے طور پر بہت ساری بھیڑ و بکریاں اور سامان خرد و نوش ساتھ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سفر کرتے ہوئے کنعان کے نزدیک پہنچ کر ایک ایسی جگہ پر پڑاؤ ڈالا جہاں پر قریب ہی ان کا بھائی مہیز رہتا تھا، لیکن یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا علم نہ تھا۔ لوگوں نے مہیز کو خبر دی کہ ایک قافلہ خواتین، بچوں اور بھیڑوں کے ساتھ حران سے کنعان جا رہا ہے اور قافلے کے سالار کا نام یعقوب ہے۔ یہ سن کر پہلے تو وہ بہت پریشان اور تعجب میں پڑ گیا کہ یہ کون لوگ ہیں جو اتنا مال و اسباب لے کر یہاں سے گزر رہے ہیں، لیکن پھر جلد ہی اسے 20 سال پرانی کہانی یاد آ گئی کہ ہو نہ ہو یہ میرا بھائی یعقوب ہے، لہٰذا وہ 400 بھیڑ بکریاں اور کچھ ساتھیوں کو لے کر اس کے پاس چل پڑا۔ جب یعقوب علیہ السلام کو یہ خبر ملی تو بہت غمگین ہوئے کہ اس بھائی کی وجہ سے مجھے وطن چھوڑنا پڑا، اگر وہی آ رہا ہے تو مجھے پریشان کر دے گا۔ مگر عین اسی وقت آسمان سے فرشتے نے آ کر انہیں کہا کہ پریشان نہ ہو اور بھائی کا استقبال کرو۔ یہ سن کر ان کو سکون ملا اور اپنے قافلے سے کچھ ریوڑ لے کر بھائی کے استقبال کو آگے بڑھے۔ مہیز نے جب اتنی مدت کے بعد بھائی کو دیکھا تو پاس آ کر یعقوب علیہ السلام کو سینے سے لگا لیا اور ساتھ لے کر جا کر خوب خاطر تواضع کی۔ یعقوب علیہ السلام نے چند روز بھائی کی میزبانی میں گزارے۔ جب آگے بڑھے تو 20 سال کے راستوں کو تلاش کرتے ہوئے یروشلم کے قریب اس مقام تک پہنچ گئے جہاں انہوں نے 20 سال قبل پتھر کے تکیے پر سر رکھ کر رات گزاری تھی۔ ناظرین، اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ پتھر کون سا تھا۔ اس کو جاننے کے لیے آپ کو مزید پچھلی ویڈیو دیکھنی ہوگی، تبھی آپ اس پورے واقعے کو سمجھ سکیں گے۔ چلے داستان کو آگے بڑھاتے ہیں۔ انہیں اپنی منت یاد آ گئی، لہٰذا بیٹے کو ساتھ لے کر پتھر کو تلاش کرنا شروع کیا جس پر تیل مال کر گئے تھے۔ اگرچہ بہت عرصہ گزر چکا ہے مگر اللہ کی مدد اور تائید حاصل تھی، اسی لیے جلد ہی وہ پتھر تلاش کر لیا اور اپنی مانی ہوئی منت کے مطابق بیٹوں کو ساتھ لے کر اللہ کا گھر تعمیر کر دیا جسے آج لوگ بیت المقدس کے نام سے جانتے ہیں۔ معزز ناظرین، یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے اس عمارت کو دوبارہ تعمیر کرنا شروع کر دیا اور پھر ان کے بیٹے جناب حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کی مدد سے یہاں پر ایک عمارت تعمیر کی جسے یہودی ہیکل سلیمانی کے نام سے پکارتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ عمارت رومیوں اور بابلیوں کے حملے میں تباہ ہو گئی تھی، مگر اس کی ایک دیوار باقی ہے جسے دیوار گریہ کہا جاتا ہے۔ آپ نے تصویروں میں یا ویڈیو میں یہودیوں کو دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کر تورات پڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ یہودیوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ مسلمانوں نے اپنے دور ابتدا میں عین اسی جگہ پر مسجد اقصیٰ تعمیر کی ہے جہاں کبھی ہیکل سلیمانی موجود تھا، اسی لیے ہمیں جب بھی موقع ملا مسجد اقصیٰ کو گرا کر دوبارہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کریں گے۔ ناظرین کرامی، بات ہو رہی تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی۔ یاد رہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں اور 2 باندیاں تھیں، لیا اور راحیل، 2 سگی بہنیں، ماموں کی بیٹیاں جن سے آپ شادی کر کے عراق سے یروشلم واپس جا رہے تھے۔ باندیوں میں زلفا اور بلہا کے نام روایت میں ملتے ہیں۔ ان سب کے بدن سے پیدا ہونے والی اولاد اور جس نمبر پر ان بچوں کی پیدائش ہوئی، ان سب کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے۔ پہلی بیوی لیا سے ریبون، شمعون، لاوی، یہودا، یساکار اور زبعون اور ایک بیٹی دینا بھی پیدا ہوئی۔ دوسری بیوی راحیل سے یوسف اور بنیامین 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ زلفا سے جات اور آشیل 2 بیٹے پیدا ہوئے اور باندی بلہا سے دان، نفتالی 2 بیٹے پیدا ہوئے۔
اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ 12 بیٹوں سے چل کر بنی اسرائیل کے 12 قبیلے وجود میں آئے۔ یاد رہے کہ بنی اسرائیل سے مراد اسرائیل کی اولاد ہے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا، جس کا مطلب ہے اللہ کا بندہ۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے یہودا کے نام کی مناسبت سے انہیں یہودی کہا جاتا ہے۔ معزز ناظرین، اس قصے کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ وہ اس لیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ اسی طرح اصلاً یہ آلِ ابراہیم ہے اور ہم مسلمان ہر نماز میں آلِ ابراہیم پر درود بھیجتے ہیں۔ معزز ناظرین کرامی، یہ داستان جان بوجھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام سے شروع کی گئی ہے۔